اچھا، ایک کافی مشہور پولیس والے تھے بہادر علی، ان پر بھی یہ اٹیک کرتا ہے؟ بہادر علی پہ اٹیک جو ہے نا اس کی بھی طویل کہانی ہے، لیکن بہادر علی کے بارے میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ناظرین کے لیے کہ وہ ایک تھانے میں ایس ایچ او لگتے تھے، ایک تھانے میں، اور سارے کراچی کی کمانڈ کرتے، ہر تھانے کی کمانڈ کرتے تھے۔ اچھا، بہادر علی اپنے نام کی طرح نڈر تھے، بے خوف تھے، پولیس مقابلوں کے ماہر نہیں تھے، صرف وہ پولیس مقابلوں کے بانی تھے۔ اچھا، کراچی میں انہیں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے ود پائنیئر۔ وہ ابتدا ہی پولیس مقابلوں کی بہادر علی سے ہوتی ہے۔ بہادر علی کو اگر پولیس مقابلوں کی فہرست سے نکال دیا جائے تو پولیس مقابلے کچھ باقی نہیں رہتے۔ وہ صرف پولیس مقابلے نہیں، جعلی پولیس مقابلوں کے ماہر تھے۔ بہادر علی کے کھاتے میں جتنے پولیس مقابلے ہیں انہی کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں ہونے والے پولیس مقابلوں میں سے 90% سے زائد جعلی تھے، متنازع جو قرار پائے، ماورائے عدالت قتل تھے۔ لیکن بہادر علی نے جتنے بندے مارے، کچھ جیلوں سے نکال کے مارے، کچھ حوالات سے نکال کے مارے، کچھ عقوبت خانے میں رکھ کے مارے۔ بہادر علی کے پولیس مقابلوں کی طویل داستان ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ بہادر علی کو جس طریقے سے فہیم نے مقابلہ کر کے مارا وہ بھی ایک عجیب کہانی ہے۔ فہیم کو یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا تنظیم کی طرف سے کہ بہادر علی ہمارے بے گناہ کارکن جو ہیں ایم کیو ایم کے، ان کے موت کا پروانہ وہ اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اچھا، یہ سارے پولیس مقابلے جعلی تو نہیں ہوں گے، اور جن کو مار بھی رہے ہیں وہ زیادہ تر کرمنل ہی ہوں گے؟ کہ یہ بات تو درست ہے، میں نے شروع میں ابتدا میں آپ کو یہ بات بتائی ہے، آغاز میں ہم نے یہ کہا کہ سارے پولیس مقابلے تو نہیں تھے جعلی، لیکن ان میں کئی لوگ تو بے گناہ بھی مارے گئے نا، جو مطلوب نہیں تھے۔ مطلب ایک شخص آپ کو ریکوائرڈ ہے اور وہ 5 لوگ گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ ساری گاڑی کو اڑا دیں فائرنگ سے، تو 4 تو بے گناہ مر گئے۔ اندھا دھند لوگ جو مارے گئے ان میں سے کئی بے گناہ، میں نے کہا کہ گھن پس گیا، وہ جو گھن پستا رہا وہ اس کی ذمہ داری بھی ایم کیو ایم نے ساری کی ساری بہادر علی پہ ڈالی، اور یہ کہا گیا کہ بہادر علی اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں۔ بہادر علی ہمارے جتنے بے گناہ کارکنان ہیں ان کی موت کا پروانہ لے کے آئے۔ نمبر 3 اہم ترین بات کہ بہادر علی مقدمے کے اندراج، قانونی کاروائی، عدالتی امور، ان سب کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ وہ ماورائے عدالت قتل اس لیے ہیں، ثابت بھی ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف انکوائری بہت ہوئی بہادر علی کے خلاف، لیکن بہادر علی ریاست کے لیے پسندیدہ تھے اس وجہ سے کہ وہ سب کچھ کر گزرتے تھے، خاطر میں نہیں لاتے تھے کسی کو، ڈرتے نہیں تھے۔ اور سب سے بڑھ کے بات جو پتہ لگی، بہادر علی کو سب سے مشکل تھانوں کا ٹاسک دیا جاتا تھا، سب سے ناممکن تھی جن لوگوں کی گرفتاری، ان کی گرفتاری کا ٹاسک دیا جاتا تھا۔ اگر ریاست یہ ٹاسک دیتی تھی، حکومت یہ کہتی تھی کہ اس شخص کو گرفتار کر لو، تو وہ ایک سٹیپ آگے کیا جاتے تھے، وہ اسے کہتے تھے زندہ گرفتار کروں یا مردہ گرفتار کروں۔ ان کا بہادر علی کا یہ مسئلہ تھا کہ بہادر علی کہتے تھے کہ اس زمین کو، اس سرزمین کراچی جو ہے، روشنیوں کا شہر جو ہے، اس میں اگر امن بحال کرنا ہے، بوری بند لاشیں جو ہر روز مل رہی ہیں ان کو روکنا ہے، قتل و غارت گری کا بازار جو گرم ہے اس کو سرد ٹھنڈا کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ ہمیں ختم کرنا ہوں گے لوگ۔ ان کی پالیسی یہ تھی کہ طاقت کو طاقت کے ذریعے روکا جائے۔ وہ طاقت کا استعمال جو تھا نا، اختیارات کا ناجائز استعمال کہتے تھے ایم کیو ایم والے۔ تو بہادر علی صاحب جو ہیں انہوں نے جتنے انکاؤنٹر کیے، ایم کیو ایم نے اس کے جواب میں انتقامی جذبہ بنا کے فہیم کمانڈو اور ان کے ساتھیوں کو یہ ٹارگٹ دیا، یہ آپ کا ہدف ہے کہ ان کی راہ میں ہماری جو سب سے اہم مسائل جو پیدا کر رہا ہے، رکاوٹ جو بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے بہادر علی، اس کا راستہ صاف کرو۔ اور یہ کیا کیسے پھر؟ یہ انہوں نے ایسا کیا کہ 5 7 8 لوگ جتنے گروہ میں شامل تھے، بڑا گینگ بن گیا تھا نا فہیم کا، ظاہر ہے لوگ انتقامی جذبے کے تحت تھے۔ انہوں نے جہاں رہائش تھی ان کی بہادر علی کی، اس کے قریب جو ہے نا مورچہ زن ہو گئے، انہوں نے گھات لگا لی۔ ایک گھر میں زبردستی داخل ہوئے جس کے بارے میں پولیس نے لکھا ہے کہ وہاں کے اہل خانہ کو، خواتین بچوں سمیت یرغمال بنایا۔ دوسرے گھر مسجد کے اوٹ میں کھڑے ہوئے، جو مسجد کے ساتھ کوارٹرز ہوتے ہیں ان کی اوٹ میں کھڑے ہوئے۔ تیسرا انہوں نے پی ٹی سی ایل فون تھے، اس وقت موبائل فون تو تھے نہیں، لینڈ لائن نمبر پہ ایک رابطہ رکھا
सेक्टर के एक कारकुन से जिसके घर में लैंडलाइन लगी थी। उससे कहा जी कि हम जिस यरगमाल घर में, यरगमाली कह रहे थे वो, इस घर में इस नंबर पे तुमने रब्ता करके हमें बताना है कि ये कब घर से निकलते हैं। सरकारी गाड़ी पिकअप जो होती है वो लेने गई, बहादुर अली साहब को बाहर खड़ी थी, वो बाहर निकले, उसमें बैठ के 3 उनके अलावा पुलिस कांस्टेबल थे, एक ड्राइवर था। ये 5 लोग गाड़ी में बैठे और उधर से उस मुखबिर ने जिस MQM से ताल्लुक़ था उसने फ़ोन किया कि गाड़ी चलने लगी है। अच्छा। पुलिस ने बताया कि फ़हीम ने फ़ोन सुना, लैंडलाइन नंबर से हमने तस्दीक कर ली इस बात की। वो फ़ोन सुना और बहादुर अली की गाड़ी कोई 5, 7, 10 मिनट गुजर गए, 2 मिनट का रास्ता था। तो इनको ये तशवीश हुई कि ये अभी तक आए नहीं, गाड़ी कहाँ गई। इन्होंने उसको फ़ोन किया, तुमने गलत इत्तला की। उसने कहा जनाब इत्तला बिल्कुल ठीक थी, वो गाड़ी में बैठ गए थे, स्टार्ट हो गई थी, थोड़ी दूर जाकर गाड़ी बंद हो गई। तो उसने कहा अब क्या है। उसने कहा अब गाड़ी धक्के से स्टार्ट कर रहे हैं पुलिस वाले। धक्का लगाया, वो आगे बैठे थे ड्राइवर, वो 3 लोगों ने धक्का लगाया और वो धक्का लगा के गाड़ी स्टार्ट हुई। थोड़ी देर में 5-7 मिनट में वो यहाँ आ गए। जब यहाँ आए तो 3 अतराफ से फायरिंग हुई। बैक वक्त उन्होंने इतनी गोलियां चलाई, रिवेंजफुल एटीट्यूड था ना, इंतकामी ज़हन बना हुआ सबका। उन्होंने कहा ये बच ना पाए। वहीं बहादुर अली साहब को शहीद कर दिया गया। गोलियां जब मारी गई बेतहाशा तो वहीं वो पुलिस वाले लेके गए उनको हॉस्पिटल, लेकिन उन्होंने कहा जी तो दम तोड़ चुके। 3 साथियों समेत, एक बच गया था उनमें से, 3 साथियों समेत बहादुर अली जो है ना वो शहीद हो गए। और उसके बाद बासानी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं, फ़हीम और उनके साथी जो है ना फ़रार होने में कामयाब हो गए। और जब फ़हीम के हवाले से ये बात मंजर आम पे आई कराची में कि बहादुर अली जो MQM के कई ज़्यादा कारकुनों के कत्ल का, हलाकत का, जाँ बहक का इल्ज़ाम उन पे लगा था, उसको रास्ते से हटा दिया है। और रास्ते से हटाने में सर फहरिस्त फ़हीम कमांडो है। यहाँ से फ़हीम कमांडो का नाम इस्टेब्लिश हुआ और पुलिस के हलकों में एक तशवीश की लहर दौड़ गई। पुलिस पहले भी खौफजदा थी, लेकिन जब उनको यकीन हो गया कि फ़हीम एक ऐसा शख्स मंजर आम पे आया है जो किसी वक्त कहीं भी पुलिस वालों को टारगेट करेगा, और जिसने देखे पुलिस का सबसे बहादुर शख्स, उसकी जान लेना को आसान था। जब बहादुर अली को उसने रास्ते से हटा दिया तो इसकी पंजाबी में कहते गुड्डी चढ़ गई, फ़हीम की गुड्डी चढ़ गई। और फ़हीम कमांडो पूरे कराची में नाम डिस्कस होता रहा। और इस हद तक डिस्कस हुआ कि सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, ईवान सदर, हर सतह तक इसकी गूंज सुनी गई और लंदन से भी इसकी बाज़गश्त आई। और ये कहा गया कि फ़हीम कमांडो नामी एक शख्स है जो पुलिस के लिए एक अजाब बन के जो है नाजिल हुआ है और पुलिस पे किसी वक्त भी हमलावर होता है। और उसने कराची के सबसे नामवर इंस्पेक्टर को जो है चंद घंटों की प्लानिंग से, चंद दिनों की प्लानिंग से या 1-2 हफ्ते की प्लानिंग से फारिग कर दिया है।